حبیب اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی صاف اور شفاف انتخابات کے حوالے سے جس طرح سے پارس صاحبہ نے بات کی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے خدشات ہیں، اور جس طرح سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے خدشات کا اظہار بھی کر رہی ہیں۔ اب صاف اور شفاف انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن اس کو غیر متنازع کیسے بنایا جائے گا؟ کیسے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ ان سیاسی جماعتوں کا اعتبار ہو، یہ سیاسی جماعتیں جو نتائج آئیں اس کو قبول بھی کر لیں؟ اگر تمام سیاسی جماعتوں میں آپ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام، NQM اگر اور BAP، اگر آپ ان جماعتوں کو کہہ رہے ہیں یہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں، تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کی پھبتی ان پر تو درست ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ہی جماعت ہے، اور چند دن پہلے تک یہ ایک ہی جماعت تھے، ایک حکومت میں حصے دار تھے۔ انہی سب لوگوں نے الیکشن کو ڈیلے کیا، انہی سب لوگوں نے پاکستان کے دو صوبوں کی ٹوٹی اسمبلیوں کے انتخابات کے راستے میں روڑے اٹکائے، اسی گروہ نے یا سیاسی جماعتوں کے اس گروہ نے سپریم کورٹ کے اوپر دھاوا بولنے کی کوشش کی، اور باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے سابق چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال کے خلاف نعرے بازی کی، اور ان کے اہل خانہ کے بارے میں نہایت توہین آمیز کلمات وہاں پر ارشاد فرمائے۔ تو یہ تمام سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ ایک سیاسی گروہ ہے جس نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، اگر آپ یوں کہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی شامل کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت کے بغیر یہ تمام سیاسی جماعتوں کی جو ٹرم ہے یہ نامکمل بھی رہتی ہے اور مس لیڈنگ بھی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا باقی سیاسی جماعتوں کا جو مفاد ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی جو مسلم لیگ نون کا مفاد ہے وہی پاکستان پارٹی کا مفاد ہے، وہی جناب مولانا فضل الرحمان مقدس اللہ علی کا مفاد ہے، وہی NQM کا مفاد ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا مفاد ہے۔ تو لہٰذا اگر سیاسی مفاد کی بات کرنی ہے تو یہ دو قسم کے، معاف کیجیے گا، دو فریق ہیں اس وقت پالیٹکس کے اندر۔ تو ان دو کو جب آپ ملاتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پھر کچھ درست بات شاید یا درست تصویر کھینچ سکتے ہیں۔ تو باقی سیاسی جماعتوں کو تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ساری سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کے ہر فیصلے کو قبول کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے جس کے اوپر یہ عمل درآمد، جس کے اوپر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ الیکشن کا تقاضا پاکستان تحریک انصاف کا ہے، باقی کسی سیاسی جماعت کا نہیں۔ تو لہٰذا باقی سیاسی جماعتیں تو الیکشن اس معاملے میں فریق ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تو ایک گروہ ہے، اس لیے آپ اس کو آپ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے ساتھ ملا کے نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا حبیب اکرم صاحب، پارس جہانزیب صاحبہ نے ایک اور بہت اہم پوائنٹ اٹھایا، اور وہ پوائنٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھا کہ جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی نااہلی کا کیا ہوگا، یا پھر الیکشن کے حوالے سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں یہاں سے تو نمٹ لوں۔ اب میاں محمد نواز شریف کے سر پر نااہلی کی تلوار تو لٹک رہی ہے، اور اگر یہ چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ میاں صاحب بھی اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں تو انہیں اہل بھی ہونا پڑے گا، تو ان کی اہلیت کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کی جانب سے کوئی فیصلہ آئے گا یا وہ عدالت کی طرف رجوع کریں گے؟ کیا ہونے لگا ہے فیوچر میں؟ پاکستان کے اندر جو قانون ہے وہ ایک خاص فضا میں بنتا ہے، خاص فضا میں اپنا راستہ بناتا ہے۔ تو اس وقت جو فضا ہے وہ نواز شریف صاحب کے حق میں ہے، ہر وہ چیز جو نواز شریف صاحب چاہیں گے اس کو دستوری اور قانونی تحفظ ملتا چلا جائے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا جس طرح وہ تشریف لے کے گئے تھے، کیا پاکستان میں کبھی اس طرح کوئی باہر گیا؟ جس طرح وہ تشریف لائے ہیں کیا پاکستان میں کبھی اس طرح کوئی واپس آیا؟ جس طرح انہیں ضمانت ملی ہے کیا پاکستان میں کبھی کسی کو ضمانت ملی؟ جس طرح ان کی سزا جو معطل کی ہے پنجاب کی گورنمنٹ نے، پاکستان میں کبھی کسی نے کسی کی سزا معطل کی؟ تو لہٰذا جو کچھ اس وقت وہ چاہیں گے انہیں سب کچھ ملتا چلا جائے گا۔ اہلیت نہ اہلیت ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جلسے کریں نہ کریں، وہ اپنی پارٹی کی میٹنگ کریں نہ کریں، اپنا منشور پیش کریں نہ کریں، وہ تقریر کریں نہ کریں، وہ الیکشن لڑیں نہ لڑیں، وہ الیکشن میں جیت چکے ہیں۔ اس وقت کی فضا آج تک کی بات یہ ہے، تو اس لیے انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اہل ہیں وہ نااہل ہیں، یہ دوسرے لوگوں کے مسائل، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے مسائل ہیں، نواز شریف صاحب کے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے یا مولانا فضل الرحمان کے مسائل نہیں ہیں۔ ان سب کے لیے راوی چین چین دکھ رہا ہے۔ حبیب صاحب، ایک لمحے کے لیے پازیٹیو ہو کے چلیں مان لیتے ہیں کہ 11 فروری کو انتخابات ہو جاتے ہیں، اس کے بعد
جو آئین کی جو لمٹ تھی 90 روز کی وہ تو ایکسیڈ ہو چکی، جو پہلے تاریخیں دی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، تو کیا اس پر کوئی کارروائی ہوگی؟ ہونی تو چاہیے. دیکھیے اصل بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان جو سپریم کورٹ ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ اگر یہ سمجھ رہی ہے، اور جیسے آج چیف جسٹس کے ریمارک سے سامنے بھی آ رہا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر آج الیکشن کی تاریخ دی جاتی ہے تو پھر یہ پتھر پہ لکیر ہوگی اور عدالت اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرے گی، تو پھر چیف جسٹس صاحب کو پرانے فیصلوں پر اگر عمل درآمد نہیں ہوا تو وہ جنہوں نے نہیں کیا ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے ان کی نیت کیا تھی، وہ کیوں اس راستے میں مزاحم ہو گئے کہ پاکستان کا آئین ہے اور اس کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی تقدیس کو انہوں نے غدر بود کر دیا ہے. تو لہٰذا سپریم کورٹ کو تو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، میں نے آپ کو عرض کیا نا، جیسے بھی میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک خاص حیثیت ہے، اور اس حیثیت کو فی الحال تو کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے، کیونکہ نہ اسے وہ الیکشن، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ الیکشن لڑنا نہ لڑنا اس کے لیے بے معنی بات ہے، اس پتہ ہے کہ اس نے جیتنا ہے. تو جب اگر کسی جماعت کو یہ حیثیت حاصل ہو جائے تو بس اب پھر تصور کر لیجئے کہ اس کے خلاف کارروائی کرنا کتنا مشکل ہوگا. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.